بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن فرائض خلافت انجام دیے۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ نے کیسر و کسریٰ کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کی، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کرائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کی، تنخواہیں مقرر کی، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کرائے، گم شدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے۔ الغرض آپ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی اور اصلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کی۔ ناظرین، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مسجد پہنچے اور نماز شروع کی۔ اسی وقت اچانک مجوسی غلام ابو لولو فیروز نمازیوں کی صف میں گھس گیا اور 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا۔ بقول علامہ ابن خلدون، مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لولو نے نماز کی امامت کے دوران ان پر خنجر سے حملہ کیا اور مسلسل 6 وار کر کے جسم کو چھلنی کر کے رکھ دیا، تو انہوں نے اسی موت و حیات کی کشمکش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا تاکہ نماز با جماعت میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس طرح نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرش مسجد پر تڑپ رہے تھے اور وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ زخمی ہونے کے کچھ دیر بعد آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو بلا کر پوچھا، معلوم کرو میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا، مجھ پر جتنا قرض ہو وہ میری جائیداد بیچ کر ادا کر دیا جائے۔ ناظرین، دوران تکلیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا بھی موجود ہوتا تو اسے خوف قیامت سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیتا۔ انتقال سے تھوڑی دیر پہلے اپنے صاحبزادے کو تلقین کی، میرے کفن میں بے جا صرف نہ کرنا، اگر میں اللہ کے ہاں بہتر ہوں تو مجھے آج خود بہتر لباس مل جائے گا، اگر بہتر نہیں ہوں تو بہتر کفن کا کیا فائدہ؟ میرے لیے لمبی چوڑی قبر بھی نہ کھودی جائے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مستحق رحمت ہوں تو آج خود میری قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی، اگر مستحق رحمت نہیں ہوں تو قبر کی وسعت میرے عذاب کی تنگی کو دور نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے جلد سے جلد قبر میں پہنچا دیا جائے، اگر میں مستحق رحمت ہوں تو مجھے رحمت عزتی تک پہنچانے میں جلدی کرنی چاہیے، اگر مستحق عذاب ہوں تو ایک برے آدمی کا بوجھ جس قدر جلد کندھوں سے اتار پھینکا جائے اسی قدر بہتر ہوگا۔ ناظرین، اس عالم جان کنی میں آپ نے اپنے صاحبزادے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنی اس خواہش کو عمر پر قربان کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ایسے خوش ہوئے جیسے دنیا جہان کی نعمتیں انہیں مل گئی ہوں۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو نصیحت کی کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ کی خدمت میں کہلا بھیجا تھا کہ مجھے اپنے دوستوں کے پاس دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے اجازت دے دی ہے، لیکن شاید انہوں نے مجھے خلیفہ کی حیثیت سے تکلفاً اجازت دی ہو، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دے کر ان کے دروازے پر لے جانا اور عرض کرنا، عمر اجازت چاہتا ہے کہ اسے آپ کے حجرہ میں اس کے 2 رفیقوں کے برابر دفن کیا جائے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع لے جانا۔ یکم محرم 24 ہجری بمطابق 644 عیسوی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی
حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قبر میں اتارا۔ ناظرین، میں ہوں تاریخ کا طالب علم عبدالغفور رحمانی۔ آپ اگر تاریخی مقامات اور تاریخی واقعات سے دلچسپی رکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں